نہیں ہنی مون یہ اس پہ تو طلاق کب ہوگی پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ تو لیگل پیپر ورک بھی پورا نہیں کیا انہوں نے. یہ تو جو ہے وہ یہ صبح اٹھیں گے تو پتہ چلے گا کہ بھائی بندہ غائب ہے بستر پہ سے نہیں ہے. یہ تو وہ آئٹم ہے سارا یہ والا نا. تو یہ تو بازاری پارٹی ہے نا. یہ تو اس کو تو ایسی لوگوں نے ابھی 2 4 6 لوگوں کو کے منہ بند ہو جائیں گے اپنے. بھائی سرکاری افسر لگے ہوئے ہیں نا, لوگوں کے رشتہ دار سرکاری افسر لگے ہوئے ہیں اسی پیپلز اور ایکسٹینشن ہو جائے گی 2 4 چیزیں. اس کے بعد کب جو ہے وہ بندہ چلا گیا پتہ بھی نہیں چلے گا اس میں. مجھے پتہ نہیں ہے جب سارے سین چل رہے ہیں تو مجھے پتہ نہیں کیوں بانی ایم کیوں بڑے یاد آ رہے ہیں الطاف حسین صاحب. اور میں ان سے مخاطب ہو کر کہنا چاہتا ہوں کہ الطاف صاحب آپ سوچتے تو ہوں گے کہ آپ نے یہ سارا سین دیکھ کر کہ آپ نے اپنے وفاداروں سے وفاداری نہیں کی. ہاں آپ یہ اس عامر خان جس کا آپ نام نہیں لینے دیتے تھے, اس کو غدار نمبر 2 کہتے تھے, آپ اس کو لے کر آئے اسی 90 پہ سروں پہ بٹھایا اور اس کو حر کہتے تھے. آپ جو ہے وہ خالد مقبول کو لے کر آئے اور اس کو آپ نے جو ہے وہ چڑھایا. یہ امین الحق اپنی والدہ کی بیماری میں 3 دن کی پرمیشن دیکھنے کے لیے آیا تھا بس, اور آج اس کو گھومتا ہوا دیکھتے ہوئے ہوں گے آپ کو کتنا مزہ آتا ہوگا. تو الطاف صاحب آپ نے اپنے وفاداروں سے وفاداری نہیں کی. اللہ تعالیٰ آپ کو مرنے سے پہلے توبہ کرنے کی توفیق دے, اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہم نے آپ کے پیر پکڑے جا کر لندن میں اور انیس قائم خانی, ہم 2 لوگ تو ابھی یہاں پہ اس جگہ پہ شامل یہاں پہ ہیں, اور 2 لوگ تھے کہ ہم نے آپ کے پیر پکڑے کہ الطاف صاحب شراب پینا چھوڑ دو, ہمارے پاس قوم کے پاس آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. آپ کو ہم نے اگلی صبح بھرتی کرایا جا کے ڈیٹاکسیکیٹ کرنے کے لیے, آپ کا علاج کرانے کے لیے. آپ کو ہم اتنے وفادار تھے آپ سے کہ ہم نے آپ کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرایا جا کر, اور آپ سے پیر پکڑے میں نے جا کر کہ آپ یہ شراب نوشی چھوڑ دیں خدا کے واسطے, یہ پوری پارٹی تباہ برباد ہو رہی, سب ایکسپوز ہو رہے ہیں آپ ساری چیزیں. آپ اگلے دن 48 دنوں تک ہاسپٹل لے کر آئے. آپ کو بار بار کہا کہ آپ یہ چیزیں چھوڑ. آپ کو جب لگا کہ میں ایکسپوز ہو گیا ہوں ان لوگوں کے آگے, تو آپ نے کہا کہ جو ان لوگوں کو تھوڑا سا پیچھے کر کے عامر خان کو لے کر آیا جائے, خالد مقبول کو لے کر آیا جائے. آج وہ آپ کی پارٹی میں بیٹھ کر, آپ کی پارٹی میں قبضہ کر کے, اور جو ہے وہ جس کا آپ نام نہیں لینے دیتے تھے, غدار نمبر 2 کہتے تھے. یہ خالد مقبول, مجھے پتا ہے کہ امریکہ میں جب جاتا تھا تو الطاف حسین کہتے تھے کہ اس سے زیادہ ملاقات نہیں کرنا, اس سے زیادہ بات نہیں کرنا. اس کو انسٹرکشن ہوتی تھی کہ مجھے ڈسٹرب نہ کرے وہاں پہ. میں نے کئی دفعہ جو ہے وہ آپ سے ریکویسٹ کر کے آپ کی بات کرائی, آپ نے مجھے کیا کچھ کہا اس کے بارے میں. آج وہ آپ کی پارٹی پہ قبضہ کر کے وہ آپ کو چلتا پھرتا نظر آتا ہوا, کتنا لولی سین آپ کو نظر آتا ہوگا. تو مجھے یقین ہے کہ آپ جب رات میں بستر پہ جاتے ہوں گے نا, تو آپ کو اپنے وفاداروں کی یاد تو آتی ہوگی. نہیں ہے 100 لوگ لاپتہ موج اور نوجوان, اس کی تعداد بہت کم رہ گئی, اس لیے کہ کبھی کچھ ان کے لیے کیا ہو تو پتا ہو نا. 25 سے 30 نوجوان رہ گیا ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ان کی زندگیاں دے, وہ بھی بازیاب ہو جائیں گے, اور ان کو بھی بازیاب انشاءاللہ تعالیٰ پاک سرزمین پارٹی ہی کروائے گی. ہم 550 مہاجر ماؤں کو ان کے بچے لا کر واپس دے چکے. بلاول بھٹو یہ فرما رہے تھے کہ ہمارا معاہدہ اس لیے ہوا ہے کہ سندھ میں ترقی نہیں ہوئی ہے. یہ اتنا بڑا فراڈ ہے. اس والی بات پہ میں جواب دینا چاہتا ہوں کہ بھائی سندھ میں ترقی عمران خان کی وجہ سے نہیں رکی. عمران خان کا قصور ہے کہ اس نے جو ہے وہ مجھے بچایا نہیں ہے, لیکن عمران خان نے مارا نہیں ہمیں, مارا تو 13 سالوں سے آپ نے ہمیں. 2022 جو ہے وہ الیکشن کا سال ہے. یہ ہنی مون ٹائم, یہ جو کاغذوں پہ لکھا ہوا ایگریمنٹ, بیسیکلی تو یہ ایگریمنٹ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے, اصل ایگریمنٹ تو وہ ہے جو کہ زبانی ایگریمنٹ ہے, اور وہ یہ کہ بھائی وزارتیں صوبے میں بھی ملیں گی, وفاق میں بھی وزارت ملے گی, اور اس کے بعد جو ہے وہ گورنرشپ ملے گی. یہ ہے ایگریمنٹ اصل, جو کہ لوگوں کو نہیں بتایا. ابھی لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ بھائی ہم تو سب کچھ آپ کے لیے کر رہے ہیں, ہم تو سب کچھ. اگر آپ ایگریمنٹ پڑھیں گے, ایک بات ایسی نہیں ہے جس سے کل کوئی فرق آ سکے. ساری وہ باتیں جو پرانی باتیں. ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ ریزائن کرے گا, اور جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹر ان کا آدمی لگا دیا جائے گا. ابھی تمہارا الیکٹڈ میئر 5 سالوں میں کچھ نہیں کر سکا کراچی حیدرآباد میں, وہی بندہ دوبارہ ایڈمنسٹریٹر لگے گا تو وہ کیا کرے گا, وہی کیا کرے گا.
ایم کیو ایم یہ بازاری پارٹی ہے، اس کو جو بولی لگائے گا وہ اس کو استعمال کرے، جو بولی لگائے وہ اس کو اس پارٹی کو اپنے ساتھ اپنا ہم نوا بنا لے۔ یہ آج سے ہمیں 3.5 سال پہلے یہ بتا رہے، 3 سالوں سے بتا رہے تھے کہ حیدرآباد یونیورسٹی وزیر اعظم ہاؤس میں اس کے جو ہے وہ تختی کی نقاب کشائی ہوئی ہے، تو حیدرآباد یونیورسٹی حیدرآباد میں بننی، تختی کی نقاب کشائی وہاں وزیر اعظم ہاؤس میں ہوئی۔ تو اب یہ دوبارہ اس میں بھی معاہدے میں شامل تھا حیدرآباد یونیورسٹی، اس میں بھی معاہدے میں شامل ہے۔ چند دن پہلے یہ نعرہ لگا رہے تھے کہ ہم جو ہے وہ سندھ کو الگ کریں گے، 2 ٹکڑے کریں گے۔ چند دن پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ لڑائی کرو گے، ہتھیار اٹھاؤ گے، لڑو گے، یہ نوجوانوں کو آواز لگوا رہے تھے۔ چند دن پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ جب تک پٹو گے نہیں، جب تک تم پیٹو گے کیسے۔ چند دن پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ اسلم کو شہید کر دیا گیا، ماں بہنوں کی بے حرمتی کی گئی، پیپلز پارٹی جو ہے وہ فرعون ہے، ظالم ہے، یہ ہے وہ ہے، ساری کہانیاں۔ آج جو ہے وہ بڑے نفیس بن کر اور بڑی چکنی چپڑی باتیں کر جو ہے وہ دوبارہ قوم کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں مہاجروں کا آواز لگا کر کہنا چاہتا ہوں کہ مہاجروں، آج اگر یہ لاپتہ لوگوں کی بات کر رہے ہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنے لوگ لاپتہ ہیں مہاجر نوجوان، اس لیے کہ لاپتہ 550 نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذریعے بازیاب کروایا۔